آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم یقیناً اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں سورہ منافقون کا آغاز ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں منافقین کے مختلف احوال اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ یاد رکھیے کہ اس آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب منافق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنی دلی حالت کے برخلاف کہتے ہیں، یعنی دل میں ان کے یہ نہیں ہوتا، صرف زبان سے کہتے ہیں، تو اس کے خلاف کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان منافقوں کا یہ جو قول ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو جواب دیا، اور جواب میں فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور ان منافقوں کے منہ سے جو بات نکلی وہ بالکل درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اس گواہی دینے میں ضرور جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کا باطن ظاہر کے موافق نہیں، اور جو بات وہ کہتے ہیں اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہیں۔ یعنی یہ کیسے منافق تھے کہ یہ اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بولتے تھے، یعنی دل میں ان کے کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا پردہ چاک کیا۔ آگے ارشاد فرمایا، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون ذلک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا تو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ زبان سے ایمان لائے اور پھر دل سے کافر ہو گئے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ اب سمجھتے نہیں۔ جھوٹا شخص جانتا ہے کہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، یہ ہر جھوٹا شخص جانتا ہے کہ جو جھوٹ بولنے والا ہوگا اور اس کا جھوٹ کا پردہ چاک ہو چکا ہوگا، وہ جانتا ہے کہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، تو پھر وہ کرتا کیا ہے، وہ اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے وہ ضرورت بلا ضرورت وہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ یہی حالت ان منافقین کی بھی تھی کہ ہر بات پر قسمیں اٹھانے اور اپنے آپ کو پکے اور سچے مومن ثابت کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اب دیکھیے ان کا ایک حال یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ وہ اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے، اور اس کی آڑ میں فرمایا کہ وہ طرح طرح کے فوائد بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان ان سے وہی سلوک روا رکھیں کہ جو اہل ایمان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں ہمیں یہ فائدہ ملے، اور ان کے مال اور ان کی جان کی حفاظت کی جائے، اور جب مال غنیمت آتا رہے، جہاد ہو اور مال غنیمت ہو، تو اس مال غنیمت میں سے بھی انہیں بھی حصہ ملتا رہے، اور بھی کئی طرح سے ان کی ناز برداریاں کی جائیں۔ یہ منافق یہ چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اب اللہ رب العالمین نے ان کا اگلا حال بیان کیا کہ یہ لوگوں کو اسلام سے روکتے ہیں۔ جب کوئی شخص
ان سے اس بارے میں مشورہ طلب کرتا، کیونکہ جس وقت اسلام کی تبلیغ کی جا رہی تھی، اب یہ بظاہر تو مسلمان ہیں، اب کوئی شخص یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسلام کیسا دین ہے، اگر کسی منافق سے اس کا پالا پڑ جاتا تو پھر وہ کیا کرتے تھے منافق؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص ان سے اسلام کے بارے میں مشورہ طلب کرتا تو اسے اسلام سے یہ کہہ کر متنفر کرتے ہیں، ہم تو خود بڑے شوق سے اس دین میں داخل ہوئے تھے، کئی سال ہو چکے ہیں، ہمیں تو آج تک اس میں کوئی اچھی چیز ہی نظر نہیں آئی۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں، یہ ہے منافق، اور ہم خود بڑے دل برداشتہ ہیں، خبردار تم اس جال میں نہ پھنس جانا۔ اس طرح قسمیں کھاتے تھے اور قسموں کی آڑ میں یہ شکار سے کھیلتے تھے، یعنی کوئی مسلمان نہ ہو جائے تو یہ اس طرح دوسروں کو روکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ کام کرتے تھے، فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا اسی طرح یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈال دیتے تھے، جیسے شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان کا کام یہ بھی کرتے تھے کہ شبہ ڈال دیتے تھے، شکوک و شبہات ڈال دیتے تھے، یہاں تک کہ منافق یہ بھی حرکت کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور جہاد میں لوگوں کو شرکت کرنے سے بھی روکتے تھے، یعنی جو ابھی بظاہر کلمہ پڑھ لیا جس نے، لیکن ان کو جہاد میں جانے سے بھی یہ روکتے تھے، یہ بھی اللہ کی راہ میں اس طرح بھی روکا کرتے تھے۔ اگر کسی نے کلمہ پڑھ بھی لیا تو لیکن اب وہ جہاد میں نہ جائے، وہ حضور پر یعنی حضور کی بات پر لبیک نہ کہے، تو اس طرح وہ روکا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بہت ہی برا کام کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ نفاق سے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو فرمایا کہ یہ اس لیے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو اب وہ سمجھتے نہیں۔ یعنی منافقوں کے یہ برے اعمال اس لیے ہیں، اللہ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ منافق زبان سے کلمہ پڑھا ہے، یعنی زبان سے یہ ایمان لائے ہیں لیکن یہ دل سے اب یہ کافر ہو گئے ہیں اور ان کے دل کا کفر لوگوں پر ظاہر ہو گیا۔ منافقوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، تو اب ان کے دلوں میں ایمان کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ کیسے اللہ کی راہ میں روکنے والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، فرمایا کہ جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگتے ہیں اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے، حقیقتاً وہ ایسے ہیں جیسے کہ فرمایا کہ وہ دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی لکڑیاں ہیں، وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں، وہی دشمن ہیں تو ان سے محتاط رہو، اللہ انہیں مارے یہ کہاں اوندے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو بات سب سے پہلی فرمائی کہ جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگتے ہیں، اس سے کیا ہو رہا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی، کیونکہ یہ رئیس المنافقین تھا، سارے منافقوں کا سردار یہی تھا، یہ سب سے بڑا ان کا لیڈر تھا، تو عبداللہ بن ابی جو تھا یہ صحت مند بھی تھا، خوبرو بھی تھا اور خوش بیان یہ آدمی تھا، یعنی خوبصورت بھی بڑا تھا اور صحت مند بالکل بڑا اچھا اور بولنے میں بھی بڑا اچھا تھا، اور اس کے ساتھ والے منافقین جو اس کے ساتھی تھے وہ بھی قریب ویسے ہی تھے۔
جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو خوب باتیں بناتے جو سننے والوں کو بڑی اچھی معلوم ہوتی تھی۔ اب آپ اس آیت کریمہ کو سمجھیے۔ فرمایا کہ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کی حقیقت بتائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب منافقین جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو فرمایا ان کے جسم تمہیں اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کریں تو فرمایا تم ان کی بات غور سے سنو گے، حالانکہ حقیقت میں فرمایا وہ ایسے ہیں جیسے دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی لکڑیاں کہ جن میں بے جان تصویر کی طرح نہ ایمان کی روح نہ انجام سوچنے والی عقل ہے۔ یعنی یہ ایسے ہیں، یعنی منافق کی کیسی حقیقت سے پردہ چاک اٹھایا کہ جیسے ایک بے جان تصویر ہوتی ہے کہ اس میں روح نہیں ہوتی، اور اس بے جان تصویر کو اس کے اندر نہ سوچنے والی عقل بھی نہیں ہوتی اپنے انجام کے بارے میں، تو فرمایا یہ ایسے ہی ہیں۔ یعنی یہ جو عبداللہ بن ابی نظر آتا ہے اور اس جیسے جتنے منافقین ہیں، فرمایا یہ سب ایسے ہی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا دوسری بات بتائی کہ وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں۔ جب کوئی کسی کو پکارتا ہے یا اپنی گمشدہ چیز کو ڈھونڈتا ہے یا لشکر میں کسی مقصد کے لیے کوئی بلند آواز سے بات کہتا ہے، تو یہ منافق اپنے نفس کی خباثت اور برے گمان کی وجہ سے یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ کہا گیا، اور انہیں ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ ان کے حق میں کوئی ایسا مضمون نازل ہوا ہے کہ جس سے ان کا راز فاش ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ دشمن ہیں، اپنے دل میں شدید نفرت رکھتے ہیں مسلمانوں سے، اور کفار کے پاس یہاں مسلمانوں کی صحابہ کی خبریں وہ وہاں پہنچاتے ہیں، اور فرمایا یہ منافق کافروں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے بچتے رہو، اور ان کے ظاہری حال سے، یعنی یہ صحت مند ہیں، بولنے میں کتنے اچھے ہیں، اور چاپلوسی کتنی زبردست کرتے ہیں، اور صحت مند اور خوبصورت چہرے والے، فرمایا یہ نہ دیکھو، فرمایا کہ ان سے دھوکے نہ کھاؤ، ان کے ظاہری حال سے اپنے آپ مسلمانوں دھوکہ نہ کھاؤ۔ فرمایا اللہ انہیں مارے، یہ کہاں عہدے جاتے ہیں کہ روشن دلیلیں انہیں دکھائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں، روشن دلیلوں کے باوجود، قائم ہونے کے باوجود یہ حق سے منحرف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس آیت کریمہ کا یہ مختصر خلاصہ تھا۔ اس آیت کی مناسبت سے ان لوگوں کے بارے میں دو احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن کی زبان اور دل آپس میں مختلف ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ سنیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جو دھوکہ اور فریب کے ساتھ دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ وقت ہمیں نظر آئے گا، یہ آج ہم دیکھیں گے ایسے لوگوں کو۔ تو میرے آقا نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو فریب اور دھوکے کے سے، فرمایا دھوکہ اور فریب کے ساتھ دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے، لوگوں کو نرمی دکھانے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنیں گے۔ فرمایا ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، اور ان کے دل بھیڑیوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو یا مجھ پر جرت کرتے ہو؟ مجھے اپنی ہی قسم ہے کہ میں ان لوگوں پر انہی میں سے ضرور فتنہ بھیجوں گا جو ان میں سے سمجھدار لوگوں کو بھی حیران اور پریشان کر دے گا۔ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا۔ دوسری حدیث پاک سنیے، وہ بھی اسی سے ملتی جلتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو لوگوں کے سامنے تو بھیڑ کی کھال پہنیں گے، جبکہ ان کے دل ایلوا جڑی بوٹی ہے، فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ
کڑوے ہوں گے اور ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، وہ لوگوں کو اپنے دین کے ذریعے دھوکہ دیں گے۔ کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں یا مجھ پر جرأت کرتے ہیں؟ مجھے اپنی قسم ہے کہ میں ان میں ایسا فتنہ بھیجوں گا جو ان میں حکیم شخص کو بھی حیران کر چھوڑے گا۔ یعنی یہ منافقوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیسے ان کی زبانیں میٹھی ہیں اور ان کے دل دیکھیے کیسے کڑوے ہیں، اور یہ کیسے دین کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی آج لوگ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو فرقہ واریت میں جو ہے لوگ، تو یہ ایسے ہی نہیں پھیلی، یہ اسی طرح لوگوں کو دین کے ذریعے لوگوں کو دین سے ہی یعنی دنیا بھی کماتے ہیں اور کس طرح لوگوں کے ایمان کو بھی برباد کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے خطرناک قسم کے منافق بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہاں پر یہی بات ارشاد فرمائی گئی۔ اللہ رب العالمین منافقین کے جو باتیں ہم نے سنی ہیں کہ اس منافقت کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور حق پذیری کی استعداد جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے، اور دل کی وہ آنکھ اندھی کر دی جاتی ہے کہ جو نور حق کو دیکھ سکتی ہے اور پہچان سکتی ہے۔ تو یہ منافقت کی وجہ سے یہ سارے نقصانات انسان کو ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت منافقت سے پناہ مانگنے کی دعا کرے، جیسے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ تو اس طرح کی دعا ہمیں ہر وقت مانگتے رہنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ہر قسم کے قول و فعل کے تضاد سے بچائے۔ ہم زبان سے لوگوں سے کچھ کہیں، دل میں ہمارے کچھ ہو۔ یہ تو منافقت کا ایک حال تھا۔ اب ہم اپنے حال میں دیکھیں کہ ہم معاشرے میں کس طرح رہتے ہیں، کہ کیا ہماری زبان و دل ایک ہی ہوتی ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ یا معاشرے میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، تو ہماری زبان اور دل کیا ایک جیسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قول و فعل میں ایک کرے، اور ہمیں اللہ ہر حال میں سچا بنائے کہ ہم جھوٹ سے بچیں، منافقت سے بچیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما۔ رب کریم ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی عطا فرما۔ رب کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، قول و فعل میں ہمیں ایک کر دے، ہمارے کردار کو، ہمارے رویے کو، ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور کسی سے ہمیں نہ۔ مولا کریم ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک پروردگار عالم ہم نے جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔